سلطان عبد الحمید کی اپنے نبی آخرالزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ اس کے لیے سلطان عبد الحمید کا تعارف جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، سلطان عبد الحمید 12 ستمبر 1942 میں استنبول میں پیدا ہوئے۔ سلطان عبد الحمید کو ان کے بھائی مراد کے معزول ہونے کے بعد 13 اگست 1876 میں نیا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ عثمانیہ دور کے 34ویں خلیفہ تھے اور انتہائی ذہین انسان تھے۔ وہ نہ صرف سیاست کے کھیل کو سمجھتے تھے بلکہ سیاسی ذہانت کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ایک اچھے گھڑ سوار، نشانہ باز اور بہت اچھا تلوار چلانا بھی جانتے تھے۔ ترکی نے ان کی زندگی پر ایک ڈرامہ سیریز بنائی ہے جس میں ان کے کردار کو بہت نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔ جرمن چانسلر کہتے ہیں کہ اگر ذہانت 100% ہے تو 90% ذہانت سلطان عبد الحمید کے پاس ہے، 5% میرے پاس ہے اور باقی کی 5% جو ہے عام انسانوں کے پاس ہے۔ سلطان کا دور عثمانی خلافت کا مشکل ترین دور تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے عثمانی دور خلافت میں 33 سال کا مزید اضافہ کیا۔ انہوں نے عثمانی دور حکومت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے الحمیدیہ حجاز ریلوے کے نام سے ریلوے لائن بچھانے کا فیصلہ کیا، جو عثمانیہ کے دور دراز علاقوں سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ جائے گی اور وہاں سے مکہ مکرمہ تک جائے گی۔ ارادے کے مطابق ریلوے استنبول سے ہوتی ہوئی شام، فلسطین اور عرب کے ریگستانوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ تک جائے گی۔ دوسرا بڑا مقصد اونٹوں کے طویل سفر کو کم کر کے 5 دنوں میں زائرین کو مکہ مکرمہ تک پہنچانا تھا۔ اس ریلوے کے ذریعے سیاسی اور سماجی تعلقات کو مضبوط کرنا بھی تھا۔ اس ریلوے سے مسلم امہ کی بہت سی امیدیں جڑی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے پوری دنیا سے خلافت عثمانیہ کو دل کھول کر عطیات جمع کروائے۔ مراکش سے لے کے مصر تک، انڈیا سے کازان تک، جو کہ یورپ کے زیر سایہ تھے، سبھی مسلمانوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق امداد جمع کروائی تاکہ اس کار خیر کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ 4 سال کے قلیل عرصہ میں یہ مشن 460 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہوئی اردن کے شہر ماگان تک پہنچ چکا تھا، جبکہ 8 سال کے عرصے میں اسے مدینہ منورہ تک پہنچایا گیا۔ سلطان عبد الحمید جب مدینہ منورہ میں ریلوے کا افتتاح کرنے کے لیے گئے تو اس وقت ریل کوئلے سے چلتی تھی۔ اس کی آواز بہت زیادہ تھی، تو جب سلطان نے دیکھا کہ یہ انجن بہت زیادہ آواز دیتا ہے تو وہ غصے سے غضبناک ہو گئے اور انہوں نے کچرا اٹھا کر انجن کو دے مارا اور کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں تمہاری اتنی آواز۔ ناظرین، تقریباً 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس وقت جو انجن بند ہوا تھا وہ آج بھی ایسے ہی مدینہ منورہ میں کھڑا ہے، جو ترکی اسٹیشن کے نام سے مشہور ہے۔ سلطان کی اپنے نبی سے عشق کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ وہ حضور اکرم کے شہر میں انجن کی آواز تک کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے مشن کو مکہ تک نہ پہنچایا جا سکا۔ اس سے بھی بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس ریلوے ٹریک کو بہت سے دشمنوں کی مخالفت کا سامنا رہا اور اسے بارہا تباہ کر دیا گیا۔ عرب قبائل یہ سمجھتے تھے کہ یہ ریلوے لائن ان کی طرز زندگی، کاروبار اور خود مختاری کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس ریلوے ٹریک کا اس وقت کا ایک عراقی بادشاہ فیصل بن حسین بھی بہت بڑا مخالف تھا، جبکہ مشہور زمانہ مسلم مخالف جاسوس لارنس آف عرابیہ، جسے لارنس بھی کہتے ہیں، اس نے بھی ریلوے ٹریک کو ختم کرنے کے لیے دن رات ایک کر رکھی تھی۔ مختلف عرب قبائل کو اکسا رہا تھا، جبکہ جنگ عظیم اول میں لارنس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کو جگہ جگہ سے تباہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عثمانیوں تک رسد منقطع ہو چکی تھی اور جنگ میں عثمانیوں کو بہت زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ سارے مناظر کو لارنس آف عرابیہ نامی فلم میں بھی دکھایا گیا ہے۔ چند نوجوانوں کو بھڑکا کر سیکولر تنظیم ترکی یوتھ کے نام سے بنائی گئی، جنہوں نے بہت زیادہ مسائل کھڑے کر دیے تھے۔ آرمی نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا اور حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یہ ریلوے ٹریک مدینہ منورہ تک تو پہنچ گیا تھا، لیکن جنگ عظیم کی وجہ سے مکہ تک نہ جا سکا۔ جنگ عظیم کے خاتمہ تک خلافت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا اور سلطان کے دور حکومت ختم ہوتے ہی اس ریلوے ٹریک کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا اور اس طرح سلطان کا خواب پورا نہ ہو سکا۔
10 فروری 1918 کو سلطان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 33 سال حکومت کی اور 75 سال زندہ رہے۔ امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔